السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سبھی حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، آج ہم چچا سے ملے اور چچا ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور چچا مجھ سے کچھ نمازوں کے متعلق پوچھنا۔ محمد شریف خان صاحب سے جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ وطر کی نماز کا کیا طریقہ ہے، وطر کی نماز میں نیت کیسے کریں، وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اگر ہم وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے ہماری نماز مکمل ہوگی یا نہیں، یا نماز کا ہمیں اعادہ کرنا پڑے گا، یا نماز پھر سے ہمیں ادا کرنا پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آج کے ویڈیو سے ہم پورا یہ مسئلہ سیکھیں گے اور جانیں گے۔ ناظرین، بس آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وطر کی ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں وطر کی نماز کی نیت کرنا ہے۔ تو وطر کی نیت ہمیں کیا کرنا ہے، آپ تو یہ ایسے کہہ لیں، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں اپنے عہد کر لیا مجھے وطر کی نماز ادا کرنا ہے، مجھے وطر کی نماز پڑھنا ہے، تو آپ کی نیت وطر کی ہو چکی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیتے ہو تو مستحب ہے، سنت ہے، آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب آپ کو وطر کی نیت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو جان لیں۔ آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وطر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں کی لو تک دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں وہ بہتر ہے، لیکن ترکیب جو ہے یہ ہے کہ پہلے آپ بڑی سورت پڑھیں، پھر اس سے چھوٹی سورت پڑھیں، اور پھر بعد میں تیسرے نمبر پر اس سے چھوٹی سورت آپ پڑھ لیں۔ آپ نے الحمد شریف پڑھ لیا، الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قل اللہ شریف پڑھ لیا۔ اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع کی آپ کو تسبیح پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ قیام میں کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد، سمیع ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو رکوع میں سجدے میں جانا ہے، سجدے میں آپ 3 تسبیح پڑھیں، پھر آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ اب آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت کیا معاملہ رہے گا، اب آپ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، پھر آپ کو سجدہ کرنا ہے، پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ جب تشہد میں بیٹھ کر دوسری رکعت پر کھڑے ہوں گے تو التحیات پڑھ کر فوراً آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ اب آپ آئے ہیں تیسری رکعت میں وطر کی۔ اب آپ کو جب تیسری رکعت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو کوئی سورت پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد میں اب آپ کو کیا پڑھنا ہے، دعائے قنوت۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب جن بھائیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھیں، تو آپ یہ جان لیں کہ اگر ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے وہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آپ یہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 40 دنوں کے اندر اندر دعائے قنوت پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، اور بغیر دعائے قنوت اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا وطر کی نماز میں سنت ہے۔ اب جو تیسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب ہم نے دعائے قنوت بھی یاد ہے ہمیں، اور یہ ربنا آتنا بھی یاد ہے، اور اللہم اغفر لی بھی یاد ہے ہمیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم وطر کی نیت بھی کی اور مکمل طریقہ ہم نے اپنا لیا، نماز ادا کر لی، لیکن ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے۔
اب ہماری نماز ادا ہوگی یا نہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس مسئلے کو غور سے سنیں اور بہت ضروری ہے اس چیز کو سیکھنا۔ اب اگر ہم دعائے قنوت بھول جاتے ہیں یا 3 بار ربنا آتنا پڑھنا بھول جاتے ہیں یا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ بھول جاتے ہیں، تو اس وقت آپ جو ہے ڈائریکٹلی تشہد میں چلے گئے، قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے، تب آپ کو اگر یاد آ رہا ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے یا ربنا آتنا نہیں پڑھا ہے یا ہم نے اللہم اغفر لی 3 مرتبہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ کو ڈائریکٹلی اٹھنا نہیں ہے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے، نہیں اٹھنا ہے، بلکہ آپ کو اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں سجدہ سو۔ 2 سجدے، ایک طرف آپ سلام پھیریں اور پھیرنے کے بعد آپ کو 2 سجدے کرنا ہے، سجدے کرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ کی نماز منقطع نہیں ہوگی۔ آپ دعائے قنوت بھول جاتے ہو تو آپ سجدہ سو کر لیں، آپ کی نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ہمارے سمجھانے میں آپ تک کوئی غلطیاں ہوئی ہوں یا آپ کو سمجھانے میں کوئی کمی ہوئی ہو مجھ سے، تو آپ میری کمی کو آپ کمنٹ میں جا کر بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، خاکسار گنہگار بھائی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس گنہگار بھائی کی حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔